یاد رکھنا، اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے تو تمہارے بیوی کو دوسرا خاوند بھی مل سکتا ہے۔ اگر تمہارے سے غصے میں آ کر کبھی تمہاری بیوی نے یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہذا یہ بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ چوتھی غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ لگا دیتے ہیں۔ اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے۔ بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ لگا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا، بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بہت کنٹرول رکھتا ہے گھر میں۔ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بہت کنٹرول ہے گھر میں۔ یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے، مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو خراب کر دیا، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو پھر عورت کو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دو گے، بیوی بیچاری برداشت کر لیں گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا دو، جو سمجھانا ہے۔ لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے، تمہاری اپنی پوزیشن ان بیلنس ہو جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہ نہیں روتا اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے، اس سے آدھی چوٹ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ وہ درد سے نہیں رو رہا ہے، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ پانچویں خطرناک غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جب وقت ملا، اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہے، رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئی، اب کمرے میں آ کر دھمک سے لیٹ گئے اور بیوی سے بات بھی نہ کی، کچھ پوچھا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو۔ اب اگر خاوند وقت ہی نہیں دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بڑی غلطی ہے۔ اس کا شرعی تقاضا ہے کہ بیوی کو خاوند کا وقت ملے، لہذا وقت دینا چاہیے۔ کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں اور دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں، تو بھلا کیا فائدہ اس کا؟ زیادہ سے زیادہ بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ کئی گھر میں آ تو جلدی جاتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں یا ماں یا باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ چیز بالآخر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی حق ہے کہ خاوند اس کو وقت دے۔ کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، میں ذکر میں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں، یا میں اپنے استاد سے پڑھنے جا رہا ہوں، مدرسے میں جا رہا ہوں،
یا اپنا گشت کرنے جا رہا ہوں، یہ سب لوگ دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں